بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا کہ دلوں کا اطمینان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا دل صاف ہوتا ہے اور اس میں چراغ روشن ہوتا ہے، جبکہ کافر کا دل سیاہ اور اندھا ہوتا ہے۔ جب اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے نا، اطمینان کہ بھئی یہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں، بھئی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا میرے دل اس پہ مطمئن ہے، میں نے اب اس کے اوپر لالچ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے مارا، زیادہ طلبی نے۔ معلوم ہوا اللہ سے مال طلب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو رازق ہے، وہ تو باسط ہے، وہ وہاب ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، اس سے رزق مانگنا بری بات نہیں ہے۔ ہاں لالچ کرنا وہ بری بات ہے، جو لالچ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بہت پھر بری ہوتی ہے۔ تو لالچ کرنا بری بات ہے، لالچی انداز میں مانگنا بری بات ہے۔ ہاں اللہ سے رزق مانگنا اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ بری بات نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کو اطمینان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ہو جانے والے نفسوں، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عمل دیکھوں۔ فرمایا ابراہیم میرے خلیل، کیا آپ کو یقین نہیں؟ فرمایا بالکل یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں دل کے اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے قصہ مختصر ہے، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے نا، کافی زیادہ واقعات قرآن پاک میں ہمیں سکھانے کے لیے بیان کیے ہیں۔ تو 4 پرندے جو تفاسیر کی کتاب میں آتے کہ وہ لیے، اور چاروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا قیمہ بناؤ، وہ کاٹ کے ان کا قیمہ بناؤ، کی گردنیں علیحدہ کر کے اپنے پاس رکھو، گردنیں چاروں کی علیحدہ کر کے اپنے پاس رکھی، ان چاروں کا گوشت اور قیمہ بنایا، 4 پہاڑوں پر مکس کر کے نا گوشت ڈال دیا۔ میں اب نیچے آ کے ان چاروں کو پکارو، یا ایھا الطاؤس، اے مور، مور کو پکارو، کبوتر تھا اس کو پکارو، مرغ تھا اور گدھ تھا۔ فرمایا ان چاروں کے نام لے لے کے پکارو۔ جب نام لینا شروع کیا نا، جس پرندے کا نام لیتے، چاروں پہاڑوں پہ جہاں جہاں اس کا گوشت ہوتا وہ اوپر اٹھتا، اکٹھا ہوتا، نیچے آتے تھا، وہ پورا جانور بن چکا ہوتا تھا، اور وہ آ کے اپنے سر کے ساتھ جا کے مل جاتا۔ یہ نہیں کہ مور جو ہے وہ گدھ کے سر کے ساتھ جا کے مل گیا، یا گدھ جو ہے وہ کبوتر کے سر کے ساتھ جا کے مل گیا، نہیں، اپنے اپنے سر کے ساتھ اللہ نے ان کو پہچان عطا فرما دی۔ اور جب چاروں زندہ ہو گئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مطلب دیکھیں ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ اب پیغمبر کی دعا فضول میں نہیں ہوتی، عام نہیں ہوتی، انہوں نے کیا دعا کی، التجا کی اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ چاروں پرندے کیوں لیے گئے؟ فرمایا گدھ جو ہوتا ہے نا، اس کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم اپنے تکبر کا، غرور کا گلا گھونٹ دو گے تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، پھر تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا۔ کبوتر کو اپنی بلند پرواز پر بڑا غرور ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم اپنی ترقی پر، اپنی خوشحالی، اپنی ترقی پر غرور کرنا چھوڑ دو۔ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو، یار میسی تے بڑے چنگے ہیں، اسی ترقی کر گئے، تہاڈی تو کوئی اوقات ہی نہیں، تسی تو کر ہی نہیں سکتے، تانوں تے کھ نہیں آندا، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لو جو مجھے پتہ ہے۔ تو ایک تھوڑی سی ترقی کر جاتے ہیں، یا تھوڑا سا کوئی ان کا معاملہ اچھا ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتے ہیں، کوئی اچھی سیٹ مل جاتی ہے، تو ایک دم یا اچھی نوکری، اچھا بزنس ہو گیا، یا بڑی گاڑی یا بڑا گھر لے لیا، تو غرور اس پہ آ جاتا ہے۔ ہمیں اس غرور کا گلا گھونٹ دو تو تمہارا دل اطمینان میں آ جائے گا، تمہارا دل جو ہے وہ اطمینان میں آ جائے گا، سکون میں آ جائے گا۔ راتوں کی نیندیں، اچھا ان لوگوں کی اڑی ہوتی ہیں جو غرور تکبر کرتے ہیں، ان کو راتوں کی نیند نہیں آتی، ان کے اندر حسد بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ جہاں پہ حسد ہوگا وہاں پہ سکون نہیں ہوگا نا، وہاں جہاں لالچ ہوگا وہاں سکون نہیں ہوگا، جہاں غرور ہوگا، غصہ ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ چیزیں نکالنی پڑیں گی۔ مرغ کیا ہے کہ اس کے اندر شہوت کے خیالات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اپنی شہوت کے خیالات، جو گندگی ہے تمہارے دل و دماغ میں گھسی ہوئی، اس کو نکال دو تو تمہارا دل جو ہے وہ اطمینان میں آ جائے گا۔ مور، اس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز ہوتا ہے، تو فرمایا اپنے حسن و جمال پر غرور کرنا جو ہے وہ تم اپنے دل سے نکال دو۔ یہ چاروں چیزیں تم نکال دو کہ تمہارا دل اطمینان پا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا، اس کی اگلی کی مناظر تمہارے اندر آئیں گی، بھئی تمہارا دل کرے گا کیا جو